نظر اٹھائی, کانوں کا دھوکا لگا کہ غریبوں کو کون منہ لگاتا ہے. انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو. ششتر ہوا, کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹے کھانا کھا لو. اچھا ایسا نہیں ہو اس نے جھاڑو وہاں رکھا ہو, ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا ہو, بلکہ اس نے دوڑ لگا دی. تھوڑی دیر بعد واپس آیا, اس کے ساتھ اس کی بیوی, اس کے بچے تھے. وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے, ہم عیسائی ہیں, ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے. اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں, دلائل نہیں, صرف 2 میٹھے بول ہیں. بیٹا کھانا کھا لو, خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے. دین رویوں کا نام ہے بھائی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, سر راہ کھلا میدان آیا, بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں. ایک جانب کیا دیکھا کہ ایک بچہ ہے, تن پہ پیرہن پھٹا ہے اور آنکھیں برس رہی ہیں. حضور گزرے کے قدم رک گئے, فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا. عرض کرتا کہ فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے کہ شہید ہو گئے, میں یتیم ہو گیا, والدہ بیوہ ہو گئی, ماں نے دوسرا نکاح کر لیا, سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا. میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے, عائشہ تیری ماں لگے, فاطمہ تیری بہن لگے, علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے. وہ بچہ کہتا اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے. حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے, کھانا دیا, لباس دیا, پھر انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے. سر راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے بھائی ابھی تو رو رہے تھے, اب فخر سے کہتا ہے میں بھوکا تھا مجھے کھانا ملا, میں ننگا تھا مجھے لباس ملا, میں یتیم تھا مجھے ابو جی محمد ملے, عائشہ ماں ملی, فاطمہ بہن ملی, علی چچا ملے, حسن و حسین بھائی ملے. وہ کہتا ہے اب بھی میں رو. یہ اخلاق ہے, یہ دین ہے, دین رویوں کا نام ہے. جابر بن سلیم کو میرے نبی نے ایک اور نصیحت کی, جابر کسی کو شرمندہ نہ کرنا, اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار سے اپنے گھر کی طرف آنے لگا تو میری گلی کے نکر پہ ایک بوڑھا شخص جس کو بڑے مجمع میں رسوا کیا جا رہا تھا, بہت کچھ کہا جا رہا تھا, اور وہ نگاہیں جھکا کے کھڑا ہے. میں بھی رک گیا دیکھ کر کے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس نے قرض دینا, خیال تھا کہ کچھ زیادہ پیسے ہوں گے تو یہ لٹا نہیں رہا اس لیے اس کو رسوا ہونا پڑ رہا ہے. میں نے کہا دینے کتنے پیسے یار؟ کہتا 150 روپیہ. 150 روپے کی یار کیا اوقات ہے, بڑے مجمع میں ذلیل کر دیا, اتنے تو بندہ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. بعض کا پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے یار, ذلیل کرنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہم سمجھتے. تو فرمایا کسی کو شرمندہ, اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. دیکھیے بھائی انسان کی فطرت میں بھول جانا بھی ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آ جائے نا تو ہم نے رویے دیکھے ہیں لوگوں کے. گناہگار کے لیے امتحان ایک نہیں 2 ہے. ایک ماضی کی کچھ تلخیاں ہیں, وہ تو بیچارہ کسی کو تبلیغ کر رہا ہو نا تو پرانے دوست مل جائے تو اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتے ہیں. وہ راتیں بھول گئے جب اکٹھے بیٹھ کے شراب پیتے تھے, وہ راتیں بھول گئے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے. آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے, وہ بیچارہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے کہ وہاں نیکی کا ماحول ہے, زبانیں شائستہ ہوں گی, جاؤں گا تو عزت کی جگہ پہ کھڑا ہوں گا, لیکن معذرت سے کہوں گا جب مسجد میں آئے تو زبانیں یہاں بھی لمبی لمبی ملی. ہم نے کہا لو 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اور تینوں مسجد آ کی نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. یہ مسجد میں رویے میں, حالانکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کی رونق کا سبب بنا ہے. اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں تو جگہ دینی چاہیے تھی, ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا, لیکن ہم نے ذلیل کر کے مسجد سے نکال دیا. اور مسجدوں کی جو حالتیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. نماز کے وقت اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے, یہ بستی مسلمانوں کی ہے, لیکن نماز کے وقت وہی 1.5 صف جو ہماری روایت ہے. 1.5 صف سے زیادہ تو نماز کے وقت لوگ نہیں ہوتے. یہ محنت سے اشتہار لگائے گئے, لوگوں کو دعوت دی گئی, جو ہے نا آپ کو بذریعہ ٹیلی فون یا ویسے جو ہے نا حضرت نے دعوت دی تو اتنے لوگ جمع ہوئے. نماز کے وقت 10-20 نمازی ہوتے ہیں. میں شکر گڑھ باؤنڈری کے بالکل قریب ایک گاؤں میں حاضر ہوا, نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. یہ تو مسجدوں کی حالتیں ہیں یار, اگر کوئی آیا تو عزت دو. اقبال انگلس کے کرتبہ مسجد جس کے 1400 ستون ہیں, اجڑا دیکھا تو اقبال پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا کہ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے, کل تلک جس ساکی کے گردش میں پیمانے رہے, خیر تو ساکی سہی مگر پلائے گا کسے.
اب نہ میں کش باقی رہے نہ میں خانے رہے. اقبال کہتے ہیں وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی